غلط زندگی غلط ماحول میں زندگی گزارتا ہے اتنا اس کے اندر دل کے اندر غلط یقین آتا ہے، دنیا طلبی آتی ہے، گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ اپنی زندگی میں اسی طرف جاتا ہے اور یہی کرتے کرتے مر جائے گا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، جیسے ماحول میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے خبر کے بعد، اور وہاں پر آخرت میں اسی پر تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اسی میرے بھائیوں اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، گھروں میں دین لاؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، ورنہ میرے دوستو تمہاری اور میری بے دینی اور غفلت کی زندگیاں یہ ہمارے گھر میں ایسے حالات لائے گی، اور ہمارے بچے دیندار نہیں ہوں گے تو جو کچھ دنیا دے کر جاؤ گے وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ دنیا میں بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی قوم برادریوں میں دیکھو کہ یہ خاندان اس کا حال کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا، کیا بات ہے کہ محمد سے وفادون تو ہم دے رہے ہیں، جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے رہے ہیں، تو عدد حساسن کی اطاعت کر، وفاداری کر، تو تیری بیوی کا وفادار ہے، خاندان کا وفادار ہے، اپنی حکومت کا وفادار ہے، وفادار نہیں تو اللہ کا نہیں، اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ اور صحابہ نے پہلے دن سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بات اقرار کر لی تھی، اب اللہ کا وفادار، اللہ کے نبی کا وفادار ہوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی کو وفاداری کے ساتھ نہیں گزاروں گا، اس کے لیے چاہے جان دینی پڑے جان دے دوں گا۔ تو اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا اور آخرت میں اللہ نے جنت کا وعدہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور اصل زندگی وہی میرے دوست ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، کچھ پتہ نہیں شام ہوگی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی جب تک ہے زندگی کو غنیمت سمجھ کو کچھ کر لو، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنا تعلق اللہ سے ہی کر لو، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کر لو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے گی اور دنیا میں خدا تمہیں ایک خوشحال زندگی دے گا۔ جی ہاں، محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں انسانوں کے، اور اللہ تعالیٰ اس صحیح زندگی کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اور دلوں میں خدا محبت ڈالتا ہے، دنیا کی زندگی خوشحال بن جاتی ہے، اور موت کے بعد موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ کیوں کہ آخرت کی زندگی بنا کے جا رہا ہے، اللہ کے راہ میں نکل کے ایمان بنایا، اللہ کے راہ میں نکل نبی والی زندگی اپنے اندر پیدا کی، اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا ہے، بہت کچھ کر کے جا رہا ہے، کما کے جا رہا ہے، تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور قبر میں اللہ اسے میٹھی نیند سلا دے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں زندگی وہ گزاری جو میں چاہتا تھا، اب تو میٹھی نیند سو جا، نم کنمت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، میٹھی نیند خدا سکتا۔ کیوں کہ یہ تہجد میں اٹھتا تھا، میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا تھا دنیا میں، اللہ اسے میٹھی نیند سلائے گا وہاں۔ ہاں، حی علی الصلاۃ سن کے سو نہیں رہتا تھا، حی علی الصلاۃ سن کے خدا کا حکم ہے چلو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اپنی میٹھی نیند قربان کی ہے۔ دنیا میں انسان جو چیز بھی اللہ کے نام پر قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو آخرت میں دے گا، دنیا میں تو دے گا آخرت میں دے گا۔ اس میرے بھائیوں اللہ نے پہنچایا اجتماع میں دینے کے لیے، لوگ ہے تو وہ دے گا، جو لینے والا ہوتا ہے نا اجتماع میں وہ پھرتا نہیں ہے، گھر چھوڑ کر آیا پھرتا پھرے گا بازار میں، یہاں بازار میں کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اجتماع میں آئے ہو، اجتماع کے ایک ایک مجلس میں اپنے آپ کو رکھو، کھانا قربان کرو، کھانے مت جاؤ، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھوک رہے گی تو کیا ہے، لیکن اس پر اللہ کیا دے گا کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکا رہے گا آخرت میں خدا آخرت کی بھوک سے اس کی حفاظت کرے گا۔
اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے بلا کر خدا کھلائے گا، لے میرے بندے کھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے چکر سے نکلو اور سوچو، اگر میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا میرا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں، ابھی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے۔ جب میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا، ایمان بناؤں گا، اللہ کے نبی والی زندگی گزاروں گا اور سیکھوں گا، تو کیا اللہ مجھے بھوکے مارے گا؟ نہیں۔ خود لے کے آؤ دین گھر میں، تاکہ تمہارے لے کر دین لانے کے بعد تمہارے گھر میں دین آئے گا۔ ہاں، گھر میں ہماری محنت سب آتا، کھانا پینا برتن سب آ رہے ہیں، تو ہماری محنت سے گھر میں دین بھی آئے گا۔ اس محنت کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اور اپنی جان مال جو اللہ نے دین کے لیے دی اس پر لگانا ہے۔ اللہ نے جان مال دنیا کے لیے نہیں دی۔ یہ بڑا آدمی بہت باسمجھ ہے جو اپنی دنیا سے دنیا بنائے۔ ایک آدمی دنیا سے دنیا بنایا، ابھی 1000 پتی ہے، محنت کرتے کرتے لکھ پتی بن گیا، اور لکھ پتی بننے کے بعد موت آ گئی، تو اس کا لکھ پتی بننا کیا کام دے گا؟ اس کو مال تو یہیں چھوڑ دے گا، جو کچھ دنیا وہ یہیں چھوڑے گا۔ اور اگر اعمال کرے گا تو اعمال تو ساتھ لے کے جائے گا مرنے کے بعد۔ اپنی آخرت بنائے، آدمی اپنی آخرت بنا کر دنیا سے جائے تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، ادھر ادھر کے چکر میں سے نکلو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ پر رحم کھاؤ۔ اور اللہ نے ایک نعمت دی ہے دین کی محنت، ہر سال اجتماع میں خدا پہنچاتا ہے، تھوڑی ہمت کر لو گے، اللہ سے معاملہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مرضیات پر زندگی عطا فرما دے گا، اور ہماری دنیا میں خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور ہمارے خاندانوں میں محبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہم دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے بشارت دی، توبہ، بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ آدمی ہے جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ ہم جماعتوں میں نکلیں گے، گشتوں میں جائیں گے، ان بھائیوں کو محنت کر کے لائیں گے مسجدوں میں، وہ نمازیں پڑھیں گے، اپنی غلط زندگی پر توبہ کریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، محنت کریں گے، اور ان کے ذریعے جتنے نبی کی سنتیں زندہ ہوں گی، اعمال زندہ ہوں گے، اس کا پورا ثواب خدا ہمیں دے گا، کیوں؟ ہم خیر کا ذریعہ ہے۔ اور وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا میں برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ ہاں، میں اپنے آپ جوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بیٹو، اگر تم یہ فیشن والی کپڑے پہن کر تم چل رہے ہو، تمہارا دیکھ کر جتنے اور لوگ پہنیں گے نا، سب کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی کی سنت والے لباس پہنو، اور تمہیں پہن کر دوسرے جتنے پہنیں گے سنت والے لباس، سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ خیر کا ذریعہ بنو، خیر پھیلنے کا ذریعہ بنو، برائی بننے کا ذریعہ نہ بنو۔ ہاں، راتوں کو دیر سے جا کر اس کو مت پھیلاؤ۔ نبی نے رات کو دیر سے جگنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لا صبرت بعد العشاء، عشاء کی نماز پڑھ کر یارانہ مجلس سے قائم نہ کرو۔ نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، کام ہو گیا، اب کوئی دین کا کام نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جلدی جا کے گھر جا کے سو جاؤ، تاکہ جلدی اٹھو، تاکہ فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو۔ اور فجر کی نماز چستی بھی کے ساتھ پڑھو، سوئے سے نہ پڑھو۔ دیر سے سوئے گا تو نماز کے لیے اٹھے گا بھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوئے گا بھی نہیں۔ آدمی اپنی زندگی کو جلدی سوئے گا، جلدی اٹھے گا۔ یوں کتابوں میں آتا ہے، آدمی جلدی اٹھتا نہیں، جلدی سوتا نہیں ہے، جلدی اٹھتا بھی نہیں۔ آدمی دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے۔ آدمی اٹھنے میں دیر نہیں کرتا، جتنا سونے میں دیر ہوتی ہے اتنی پھر اٹھنے میں دیر ہوتی ہے۔ اس میرے بھائیوں، اب حضرات سے ہماری گزارش ہے، آپ یہاں تو اجتماع میں، اب یہاں سے ایک ارادہ بدلو کہ یہاں سے 4 مہینے جانا ہے۔ اور شیطان آئے سمجھانے کے لیے، 4 مہینے جاؤ گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو پھر شیطان سے کہو، اگر میں یہاں ہی مر گیا ابھی تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر میری موت آ گئی یہیں پر تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے اللہ، تو میں اللہ کے دین کے لیے جاؤں گا تو اللہ نہیں کرے گا۔ شیطان کے ساتھ ذرا آؤ،
تو اللہ آسان کر دے گا. اور یہ بات صاف ہے, اللہ یہ فرماتے میرا بندہ ایک بارش میری طرف چلے گا نا, میں ایک ہاتھ چلوں گا. بندے کی مدد اللہ کرتا ہے. اور تم جاؤ گے نا, تمہارے جتنے کام چھوڑ کے جاؤ گے, ان کاموں کا ہونے کا وقت اللہ کیا متعین ہے, وہ اس وقت پر کام ہونا ہے, چاہے میں ہوں گا نہیں یا ہوں گا, وہ تو ہونا ہے. اور تمہارے بغیر وہ کام بنیں گے تو اللہ تمہارا یقین بنائے گا کہ یار میں تو تھا نہیں, کام بہت اہم تھا, میں چلا گیا, اللہ نے میرا کام بنایا. تمہاری زبان کا بول ایمانی بنے گا, اور تمہاری بیوی کا بول ایمانی بنے گا. ہاں, بعض مرتبہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام دے دیتا ہے, ترتیب بن جاتی ہے, پکا ارادہ ہوتا ہے, لیکن گھر والے کہتے ہیں تم جاتے تو ہو, ہمیشہ جایا کرتے ہو, اب یہ کام ایسا ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا, تم رک جاؤ. شیطان یوں لاتا ہے. اب تم نے دیکھا کہ یار میں نے طے کیا ہے اور اللہ میری مدد کرے گا, تو تم کیا کہو گے, میں تو جاؤں گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب تم گئے اور کام تو ہونے والا تھا اسی عرصے میں, اللہ کیا طے ہونے والا ہے, اور کام ہو جائے گا. تو کام جب ہو جائے گا تو تمہاری بیوی کا یقین بنے گا. وہ کیا کہے گی, منی کے بابا کو میں نے بہت روکا لیکن رکے نہیں, اور ایسا مسئلہ ہمارا کٹھن تھا لیکن اللہ نے ہماری مدد کی, کام بن گئے. لڑکوں کا یقین بنے گا کہ ابا گئے لیکن اللہ نے کام بنایا. تمہاری فیکٹری کا مینیجر, اس کا یقین بنے گا کہ سیٹھ صاحب کو بہت پسند آیا, نہیں رکے اور چلے گئے, اور اللہ نے مدد کی, کام ہو گیا. سب کا یقین بنے گا. اگر تم رک جاؤ گے تب بھی کام تو ہوگا جو ہونے والا ہے اسی عرصے میں, لیکن تمہارا یقین پہلے بگڑے گا, کیا نہیں گیا, اچھا ہوا, جاتا تو کیا ہو جاتا. اور تمہاری بیوی کہے گی دیکھو نا, تم تھے تو کام ہو گیا, تم گئے ہوتے تو کیا ہوتا. سب کا یقین بگڑا. اور آئندہ شیطان اسی راستے سے آتا ہی رہے گا. کتے کو ایک مرتبہ کوئی کسی گھر میں جانے کا راستہ مل جاتا ہے تو وہ اسی راستے داخل ہوتا ہی رہتا ہے. ایسے یہ گھر کے بال بچے ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہی رہیں گے, یہ ہے, یوں ہے, یہ یوں ہے, یوں ہے, اور تم پرابلم میں آتے رہو گے. ایک مرتبہ ہمت کر کے چلے جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان کا وہ ایمانی بن جائے گا, اور تمہارے گھر والوں کے لیے تمہارا جانا آسان ہو جائے گا. اسی میرے بھائیوں, آبادہ سے ہماری گزارش ہے, اللہ نے پہنچایا ہے اللہ نے, دینے کے لیے پہنچایا ہے, تو اپنا دامن پھیلاؤ اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو چاہیے. ترتیب بناؤ, ارادہ کر لو, جانا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لو, اے اللہ تیرے بھروسے میں طے کیا تو میرے لیے آسان کر دے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسان کرے گا. ایک مرتبہ چلتے رہو گے, اللہ تعالیٰ پہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آسانی کر دے گا. اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے ہیں. ہاں, ہم نے ہمارے یہاں ایک مرتبہ دیکھا تو ایک آدمی چاہ میں جا رہا تھا, اس کو پوچھا کہ چاہ مہینے کتنی بتاؤ گے, کہ یہ میرا 25 ماہ ہے, 4 مہینے. اللہ نے آسان کیا, آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لوگ محنت کرتے دنیا میں جا رہے ہیں, اللہ انہیں دنیا میں پہنچا رہا ہے, سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, اور اللہ سب کے کام بنا رہا ہے, ہمارے بھی بنا دے گا انشاءاللہ. اور اللہ جو بنائے گا تو بہت اچھا بنائے گا انشاءاللہ. اس سے سب کے سب طے کرو, یہیں سے 4 مہینہ جانا ہے. تیار ہو؟ ارے نہیں, پہلے اندر سے نظر کرو, انشاءاللہ کہہ کے چھوٹ مٹ جاؤ. طے کرو پہلے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے, بات تو یہی ہے, اب میں طے کروں گا, ارادہ کروں گا, میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا, لہٰذا طے کر لوں یہیں سے 4 مہینے جانا ہے. جب اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ میرے بندے نے فیصلہ کر لیا اور جانا چاہتا ہے, اللہ آسان کر دے گا. اور انشاءاللہ زندگی بھر دین کی محنت کے ساتھ دنیا کماؤ. ہم دنیا سے تمہیں منع نہیں کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں دنیا کو دین کے تابع کرو. تم لوگ کیا کہتے ہو, دنیا کو دین کے تابع نہیں, دنیا کے تابع دین نہیں, دین کے تابع دین. یہ حالات ہے, اور پریشانی کی سب کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اور بے برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور جتنی برائیاں اور خدا کی نافرمانیاں میرے دوست بڑھتی جائیں گی, حالات بگاڑے گا اللہ, چاہے کہیں بھی رہو. یہ حالات درست نہیں ہوں گے. ہم سیدھے ہو جائیں, ہم صحیح ہو جائیں, اپنی محنت کو صحیح کرو, اپنے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. اللہ کے نبی ہر خیر کو لے کر آئے ہیں, آپ والی محنت زندگی میں داخل ہوگی, ہر خیر آئے گی.
اور ہر پریشانی خدا دور کرے گا، اور ہماری اولادوں کو اللہ دین کی محنت کے لیے قبول کرے گا، اور ان کے ذریعے دنیا کے ملکوں میں دین زندہ ہوگا، اور قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے۔ جو دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے نا، وہ قیامت کے دن دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ یہیں سے چابیاں لگانے ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، چابیاں لگانے ہیں یہیں سے۔ اللہ خوب کھڑے ہو جاؤ، اللہ آسان کرے گا۔ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، خدا بہت آگے بڑھا دے گا، اور تمہارے کاموں کو خدا چپ کے آسان کرے گا۔ ہمارے ماشاء اللہ پیش کریں اپنے آپ کو، پیش کریں ماشاء اللہ، تشریف رکھو۔ گھبراؤ نہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، اور ہر سال آ رہے ہیں تمہارے ملک میں خدا پہنچا رہا ہے۔ بات جوڑ سے، ہر سال 4 مہینے کے کیا نام بیٹا؟ صدیق اللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ نقد 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ عبد البصیر باجوڑ سے نقد 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ یہ سب جو جتنے کھڑے ہوئے نا، انہوں نے اللہ سے معاملہ کیا ہے۔ آپ اپنی 4 مہینے کی ترتیب بنائیں اپنے تشکیل کی جگہوں پر جا کر، اور یہیں سے نکلنا طے کریں۔ اللہ تمہیں یہیں سے آسان کرے گا، اور تمہاری مشکلات کو وہی آسان کرے گا، تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تمہاری مشکل تم سے کہاں حل ہوگی؟ وہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کی مدد یقینی ہے، اور اس یقینی مدد کے سہارے پر اپنی اپنی جگہوں پر جہاں جہاں تمہارے تشکیل کی جگہیں، وہاں جا کر اپنی ترتیب بناؤ، نام لکھا کر اپنے آپ کو جماعت سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ جی فرمائیں۔ عبد الوہاب زکر 4 مہینے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبروں میں عزت خدا برکت نصیب فرماوے۔